وحدت اسلامی ہند ناندیڑ کی جانب سے اردو گھر میں آج ایک ادبی نشست کے دوران معروف قلمکار مشتاق فلاحی کی تصنیف کردہ کتاب زوال امت، جہاد، اسباب اور تدارک کا اجرا عمل میں آیا۔ محترم جناب بسم اللہ شیخ صاحب کی صدارت میں منعقدہ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مولانا سعد عبداللہ ندوی، سینئر صحافی الطاف ثانی اور دیگر ذمہ داران نے شرکت کی۔ تلاوت قرآن مجید سے تقریب کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد الطاف احمد ثانی نے مشتاق فلاحی کی تصنیف کردہ کتاب کے بارے میں اپنے تاثرات ظاہر کیے اور ان کی کاوشوں کی ستائش کی۔ مشتاق فلاحی نے اپنی تقریر کے دوران کتاب لکھنے کی وجوہات، اس کے موضوع، اس میں شامل کیے گئے نکات اور اس کے ذریعے قوم و ملت کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، اس بارے میں معلومات دی۔ امت کے زوال اور اس کی جہاد، اس کے اسباب کون کون سے ہیں، اس کا تفصیلی جائزہ اس کتاب میں انہوں نے لیا ہے اور تدارک کے لیے کیا کچھ لاہ عمل اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد مولانا سعد عبداللہ ندوی نے اپنی تقریر میں امت مسلمہ کے زوال کے اسباب اور اس کے سدباب کے بارے میں لکھی گئی کتاب پر تبصرہ کرتے ہوئے کئی اہم باتیں بتائی۔ انہوں نے مسلمانوں کو باہمی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر ملت کی اصلاح کے لیے متحد ہونے کی نصیحت کی۔ مولانا نے تاریخ اسلام کے کئی حوالوں سے یہ بات بتائی کہ جب مسلمانوں نے متحدہ طور پر کوششیں کی، اللہ کی مدد و نصرت حاصل ہوئی اور بڑی بڑی فتوحات ملی۔ صدارتی تقریر کے دوران محترم بسم اللہ شیخ صاحب نے مشتاق فلاحی کی کتاب کا موضوع اور اس میں شامل نکات پر سیر حاصل گفتگو کی اور ان کی کوششوں کی ستائش کی۔ کتاب میں پیش کیے گئے لاہ عمل پر عمل پیرا ہونے کو وقت کی اہم ضرورت بتایا۔ تقریب کی نظامت ایڈوکیٹ نصیر الدین فاروقی نے بہت بہترین انداز میں کی۔ تقریب میں مختلف ملی، سماجی اور مذہبی جماعتوں کے نمائندوں کے علاوہ ادبی شخصیات نے بھی شرکت کی۔ کا میدان ہے، اس میں جو الہیات کی مقادیر فکر ہے۔ چنانچہ ہم اسلامی تاریخ میں بھی ہمیں یہی چیز نظر آتی ہے کہ تقریباً 3 صدیوں کے بعد جس حالات سے امت گزری ہے، اس کی انتہا وہ ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اس تناظر میں یہ جو ہے 4 موضوعات پر یا 4 نکات پر جو میں نے کوشش کی ہے مواد کو جمع کرنے کی، جس میں امت کا عروج بھی پوشیدہ ہے اور پھر اسی میدان میں وقت کے گزرنے کے ساتھ کس طرح سے امت زوال کا شکار ہوئی۔ تو اس میں فقہ کا میدان ہے، اس میں تصوف کا میدان ہے، اس میں جو الہیاتی مقادیر فکر ہے اور اس میں جو ہے مسلمانوں کا جو سیاسی عروج و زوال ہے۔ یہ اس طرح سے ہم نے جو ہے اس کو ترتیب دیا ہے۔ اگر ہم قدم کے اعتبار سے ان موضوعات کو سوچیں، جو میں سمجھتا ہوں ہمارے مولانا مشتاق فلاحی صاحب کی بھی کوشش اور کاوش کا بنیادی عنوان ہے، مختصر میں نے اس لیے کہہ دیا جرأت کرتے ہوئے کہ یہ موضوع شاید بعد میں مجھے کہنے کا موقع نہیں ملتا اور ایسے مجمع سے کہنے کا شاید موقع نہیں ملتا، اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے، اپنے دل کی بات کہی ہے کھلے لفظوں میں۔ تو یہ جب ہوگا تو انشاءاللہ ایک وحدت جو ہے اور جو اجتماعیت ہے، جو آپس کے اختلافات کے باوجود اجتماعیت رہے گی۔ شدید ترین اختلاف آپ غور کریں، صفین میں 80,000 لوگ شہید ہوئے ہیں، 80,000 بلکہ 90,000 بھی کہا گیا ہے شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپس کے اختلاف کی حدود اتنی متعین تھی ان صحابہ کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص کا مسئلہ آیا کہ ایک آدمی ہے جس نے اپنی بیوی کے ساتھ کسی اور کو زنا کرتے ہوئے دیکھا اور وہ مارے غیرت و حمیت کے اس نے اس کو قتل کر ڈالا۔ اب ایک بات یہ تھی کہ بھئی النفس بالنفس، جان کے بدلے جان، لیکن صورتحال جو تھی وہ بھی کچھ اور تھی کہ واقعی اس کی غیرت بھی ہے، غیرت کا بھی مسئلہ ہے، بہت اہم ہے، جن حالات میں یہ سب ہوا ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے فوراً ایک خط لکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پر کہ علی، ایک مسئلے میں ہم پریشان ہیں، اگر آپ اس کا جواب دے دو گے تو ہماری رہنمائی ہو جائے گی۔ یہ جو تھا عجیب و غریب معاملہ، اور اسی موقع پر وہ بات تھی کہ جب حضرت معاویہ کو پیچھے رومن امپائر سے خط آیا تھا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہاری اور تمہارے بھائی کی لڑائی چل رہی ہے، تم کہو تو ہم تمہاری مدد کر لیں تاکہ تم ان کو دبا دو پوری طرح سے۔ تو اس وقت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے وہ جملے تھے جو انہوں نے خط میں لکھے تھے، او رومی کتے، یہ جملہ تھا ان کو، او رومی کتے، ہمارے اختلاف کو دیکھ کر اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ہماری طرف بڑھے گا تو یاد رکھنا علی کی طرف سے لڑنے والے عام سپاہیوں میں ایک سپاہی معاویہ کو بھی پائے گا۔ تو یہ وہ بنیاد ہے جو بہت اہم ہے۔
اختلاف جو ہے کسی بھی اس میں اصولی اختلاف ہوتے ہیں، علمی اختلاف ہوتے ہیں. یہ اختلاف اگر علماء کے درمیان میں ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا ہے. اختلاف اگر اہل علم کے درمیان میں ہو تو کوئی نقصان نہیں پہنچتا. لیکن اختلاف اگر علماء کے نشستوں سے اور مجالس سے نکل کر عوامی جلسوں میں آ جائے تب پھر زیادہ نقصان ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں اس صدی میں اور اس صدی کے نصف کو لے کر اگر آپ بڑھیں گے تو یہ ہمارے جو علمی اختلاف علماء کے درمیان ہوا کرتے تھے وہ علمی اختلاف عوام میں آنا شروع ہوئی. اور یہی وجہ ہے کہ اب کوئی دیوبندی کو جو ہے کوئی بریلوی پسند نہیں کر رہا ہے اور کوئی بریلوی کو کوئی دیوبندی پسند نہیں کرتا ہے. وسعت کہنے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے قریب جا کر اسے اصل بات سمجھانے کے لیے تیار جو نہیں ہو رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ وہ تعصب کی دیواریں جو ہے وہ حد سے زیادہ اونچی ہو گئی ہے. اب اس کا ڈھہنا آسان نہیں ہے اور اس کا ڈھہنے کے لیے ایک ہی چیز ہے. وہ چیز ایک ہی صورت میں ڈھہ سکتی ہے. وہ یہ ہے کہ مسلمانان عالم اپنی اصل چیز کی طرف مراجعت کرے اور وہ اصل چیز ہے خلافت. خلافت کی طرف مراجعت کرے. خلافت اگر قائم ہوگی تو ان تمام اختلافات پر جو ہے قابو پایا جا سکتا ہے. اور خلافت اگر قائم نہیں ہے تو یاد رکھیے اس میں بہت زیادہ تبدیلی کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے. اور خلافت کے لیے الجماعت کا ہونا ضروری ہے. وہ جو بات کہی جاتی ہے کہ جس نے جماعت کا قلادہ جو ہے گلے سے نکال دیا اس نے جو ہے اسلام کا قلادہ گلے سے نکال دیا. ہماری موجودہ جماعتوں کے لیے نہیں ہے. موجودہ جماعتوں کے لیے یہ حدیث نہیں ہے. الجماعت کے لیے جہاں جس میں سارے دنیا کا امام ہی ایک ہوگا، امیر ہی ایک ہوگا اور پوری دنیا کے امام پوری دنیا کے جو ہے مسلمان اس کی اتباع کریں گے. شاندار عمارت کی تعمیر میں خوبصورت ٹائلز اور گرینائٹ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر آپ بھی اپنے مکان کی تعمیر کے لیے عمدہ کوالٹی کے ٹائلز اور گرینائٹ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے فرینڈز ٹائلز اینڈ گرینائٹ لائے ہیں ہمہ اقسام کے ٹائلز اور گرینائٹ کا بہترین ذخیرہ. جی ہاں، یہاں آپ کو ملیں گے پی وائٹ، پیرل بلیک، لائن پالش، گیلیکسی بلیک، ٹائیگر بلیک، کافی بلیک، راجستھانی بلیک، اسٹیل گرے، سفاری بلو، ٹین براؤن اور اس کے علاوہ کڑپا کی تمام اقسام ایک ہی چھت کے نیچے. معیاری گرینائٹ اور وہ بھی واجبی داموں پر. تو دیر کس بات کی، جلدی کیجیے. مزید تفصیلات کے لیے ہمارا پتہ ہے فرینڈز ٹائلز اینڈ گرینائٹ، روبرو حیدر گارڈن، مال ٹیکڑی روڈ، ناندیڑ. پروپرائٹر محمد مشتاق سید فیض.